ہمارے ہاں سوال یہ بڑا سوال پیدا کرتے ہیں اور یہ بڑا کہتے ہیں جی کافر ہیں وہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، کافر ہیں ہمیں مار رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم ہمیشہ مار ہی کھا رہے ہیں، تو جو مصیبت آتی ہے وہ مسلمانوں پر کافر عیش کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کافر کس بات پہ عیش کر رہے ہیں؟ جب اسلام تھوڑے سے عرصے میں روئے زمین پر پھیل گیا، ایک ہستی نے، اس بوڑھے آسمان کو یاد ہے، ایک اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نعرہ بلند کیا۔ مردوں میں ابو بکر صدیق ساتھ شامل ہوئے، خواتین میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو ایک سے 4 ہو گئے۔ پھر ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، 5 ہوئے، 10 ہوئے، 12 ہوئے، 15 ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا، تاریخ بتاتی ہے، پورا آسمان گواہ ہے کہ جس دن 40 ہو گئے تھے، تعداد صحابہ کی 40 ہو گئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کافر تو بتوں کو بیت اللہ میں پوجیں اور ہم گھر بیٹھ کر نمازیں پڑھیں، ہم بھی بیت اللہ میں نماز پڑھیں۔ اور بڑا مارکا ہوا تھا، اور عورتوں نے بھی ان پر گھڑے پھینک کر مارے تھے اور پتھر مارے تھے، اور مردوں نے بھی روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سارے زخم برداشت کرتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچ گئے تھے۔ ابو جہل نے دستے بھیج دیے تھے مسلح کے سب کو قتل کر دو، پھر قریش نے کہا کہ مختلف خاندانوں کے لوگ ہیں، قتل کر دو گے تو کس کس سے مقابلہ کرو گے، قتل کرنا مشکل ہے، انہیں جانے دو۔ یہ نظام جو چند لوگوں پہ تھا، 13 برس مکہ کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی، 10 برس مدینہ منورہ میں، 23 برس میں جزیرہ نمائے عرب پر اسلامی حکومت قائم ہوگی اور دین مکمل ہوگا اور حضور دنیا سے پردہ فرمائے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں وہ 25-26 سالوں پہ محیط ہے، لیکن آپ 23 برس ابتدائی لے لیں تو ان ابتدائی 23 برسوں میں حضور کا اور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام خلفائے راشدین نے شمال میں سائبیریا سے جنوب میں افریقہ تک، مغرب میں ہسپانیہ سے چین تک دنیا پر پہنچا دیا تھا، اور اسلامی ریاست اتنی بڑی بن گئی تھی کہ تاریخ میں آج تک کوئی دوسری اتنی بڑی ریاست ہمارے سامنے نہیں آتی۔ اور پھر یہ نہیں کہ مسلمانوں نے قبضے، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے تھے، تو مغربی مفکرین نے یہ سوچا کہ یہ کیا فلسفی ہے، یہ لگتا ہے انسانی مزاج کے مطابق ہے، آسمانی مذہب تو وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہنے لگے یار لوگوں کو اس میں کوئی ملتا ہے، سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مطالعہ کیا اور وہ بنیادی قوانین اپنانے کی کوشش کی جو اسلام نے دیے تھے۔ آج ان کی تجارت میں آپ کو اسلامی قوانین ملتے ہیں، اس لیے وہ پیسہ زیادہ کماتے ہیں۔ ان کے فوجی ڈسپلن میں آج آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں جو فاروق اعظم نے بتائی تھی، اس لیے وہ طاقتور ہیں۔ ان کے شہری نظام میں آپ کو وہ نظام ملتا ہے جو فاروق اعظم نے نافذ کیا تھا۔ میرا ایک عزیز 17 برس رہا ہے اکاؤنٹ آفیسر، یہ جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں برطانیہ میں، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنا ہوا ہے جس میں بے روزگاروں کو الاؤنس اور بیوگان کو الاؤنس اور بیماروں کا علاج اور بے گھر کو گھر دیے جاتے ہیں، تو کہتا تھا ہم دفتری زبان میں سے تو عمر لا کہا کرتے تھے کہ یہ سارا وہ نظام ہے جو فاروق اعظم نے دیا تھا۔ جہاں جہاں مغرب نے اسلامی اصول اپنائے وہاں وہاں وہ دنیا میں کامیاب رہے گا، اس لیے کہ آپ ایمان نہیں ہے تو ان اصولوں کا فائدہ اسے آخرت میں نہیں ہوگا۔ آپ کسی کافر کو بھی اچھی دوا دیں، اس کی دنیاوی صحت ٹھیک ہوگی، عقیدہ ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ کافر کو بھی اچھی غذا دیں، اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، اس کا اثر ٹھنڈا پانی دے، اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی۔ اس اثر میں مومن و کافر دنیاوی اثر میں برابر ہیں۔ ہاں، مومن ٹھنڈا پانی پی کر الحمدللہ کہے گا تو اس کی پیاس بھی بجھے گی، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔
تو دنیاوی اثر جو ہے وہ کافر کو بھی ملتا ہے. لہذا آپ آج مطالعہ کر لیں. برطانیہ سے آپ نے ایک کوٹ خریدا، قمیض خریدی، جوتا خریدا، انہوں نے لگائے ہوتے ہیں نمائش پر دیکھنے کے لیے. آپ کہہ دیں مجھے یہ جوتا چاہیے، اندر سے پیک نکال دیتے ہیں، یہ لے جاؤ. آپ نے پیکٹ جا کے گھر کھولا تو اس میں تو کوئی نقص ہے، کہیں کٹ لگا ہوا ہے یا کوئی سلائی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ فون کریں گے بھئی میں نے آپ سے جوتا خریدا، یہ میری رسید کا نمبر ہے، تو وہ تو خراب ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، اپنی گاڑی بھیجیں گے، اپنا بندہ بھیجیں گے، دوسرا جوتا بھیجیں گے، وہ آپ کو صحیح جوتا دے جائے گا، وہ خراب والا واپس لے جائے گا. ہمارا اصول کیا ہے؟ دکان سے چیز خریدو، وہ رسید کاٹ کے دیتے ہیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی. تو پھر کون تکڑا ہوگا؟ اچھا، کہیں کہیں انہوں نے اسلام کا اصول نہیں اپنایا. مثلا انہوں نے معیشت میں نہیں اپنایا. ان کی معیشت سودی ہے، اسلام سود سے منع کرتا ہے. آج سارا مغرب سر جوڑ کے بیٹھا ہے کہ ہم اس سود کو بند کر کے زکوٰۃ کے نظام کی طرز پر کوئی نظام رائج کریں، اس لیے کہ اس سود میں امیر امیر تری ہو گیا اور غریب غریب تری ہو گیا. آج میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ کی سڑکوں پر اور برطانیہ کے پلوں کے نیچے غریبوں کو سردیاں بسر کرتے دیکھا ہے. میں نے نیو یارک کی آدھی آبادی کو، بلکہ 62% آبادی ان کے اعداد کے مطابق وہ تھی جو فٹ پاتھوں پہ رات گزارتی ہے. امیر امیر تر ہو گیا، غریب غریب تر ہو گیا. مرد عورت کے تعلقات میں انہوں نے اسلامی قانون کو نہیں اپنایا. آج ان کی نہ کوئی ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی کی عزت ہے، نہ آبرو ہے. ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. شراب کے معاملے میں حرمت شراب کے قائل وہ نہیں ہوئے. اسلام کے مطابق شراب اور عورت نے آج ان کو تباہ کر دیا ہے. وہ خود رو رہے ہیں کہ ہم اب اس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں یہ عالم ہے کہ افغانستان میں طالبان چند سال اقتدار میں آ گئے، جتنا ان سے ہو سکا. پہلی دفعہ پورے افغانستان کو غیر مسلح کر دیا انہوں نے. کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. پہلی دفعہ کوئی بچہ، کوئی خاتون نہیں ڈرتی تھی کہیں جانے سے، رات ہو دن ہو، اسے کوئی نہیں چھیڑتا. پہلی دفعہ حکمران بھی عوام کی سطح پر رہتے تھے، وہی دال روٹی کھاتے تھے جو غریب کھاتے ہیں، وہی کپڑا پہنتے تھے اور انصاف کرتے تھے. تو امریکہ کو اس سے کیا تکلیف تھی کہ وہ چڑھ دوڑا، اور القاعدہ نے کال لی اور پتہ نہیں اسامہ بن لادن نے کال لیا اور کیا کیا. یہ حقیقت امریکا کے سابق صدر بش کی ایک تقریر میں، اس کے ایک جملے میں موجود ہے. میں خود سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر وہ تقریر. بش نے کہا تھا they were going to destroy our culture around the globe. کہ یہ محض طالبان کی حکومت نہیں تھی، یہ تو ہماری تہذیب کا بیڑا غرق کرنے جا رہے تھے. اگر اس طرح کا انصاف، یہ عدل، یہ نظام لوگ دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. حد یہ ہوگی کہ امریکہ میں بھی مسلمان کثرت میں آ جائیں گے اور ہماری تہذیب دم توڑ جائے گی. یہ ملک ان کی حکومتیں بن جائیں گی. اس لیے وہ طالبان پر چڑھ دوڑے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ طالبان نے کابل سے اٹھ کر ٹوئن ٹاور تباہ کر دیے. وہ تو خود ان کی اپنی کارکردگی تھی. ان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ یہ جا کر وہاں ٹوئن ٹاور تباہ کر رہے تھے. جہاز امریکہ کے، بندے امریکہ کے شہری ٹکرائے امریکہ میں اور تفتیش ایشیا میں ہو رہی ہے. امریکہ میں کسی نے کوئی تفتیش نہیں کی. اور اندھا بندہ بھی آج بھی ان کی تصویریں دیکھ لے، جس طرح وہ گرے. 80 منزلہ عمارتیں تھیں، ان میں کتنی کنکریٹ، کتنا موٹا سریا بنیاد سے لے کر اوپر تک گیا ہوگا. جہاز ٹکرایا، اس میں 10,000 گیلن پٹرول تھا، 8,000 گیلن پٹرول تھا، 20,000 گیلن پٹرول تھا. وہ جلتا رہتا، نیچے تک گرتا رہتا، آگ لگ جاتی. وہ سریا، سارا سیمنٹ، کنکریٹ ایک دم کیسے بیٹھ گیا؟ وہ تو اس طرح گرے ہیں جس طرح شہروں میں بارود لگا کر عمارتیں گرائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بارود پہلے لگا ہوا تھا، جہاز لگے، آگ لگی، بارود نے آگ پکڑی اور وہ چند سیکنڈ میں بیٹھ گئی.
تو یہ کیا سارا بارود طالبان جا کر لگائے تھے؟ اصل مقابلہ یہ تھا کہ کہیں یہ عدل اسلامی جو اس کونے میں شروع ہوگا، اور مسلمان کہنے کو تو دنیا میں 2 ارب کے لگ بھگ ہے، 56 حکومتیں ہیں، 56 حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، لیکن کسی نے اف تک نہیں کی۔ پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں۔ یہ کہتے ہیں سنی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سن ہو گئے ہیں اس لیے انہیں سنی کہتے ہیں، ان میں احساس نہیں رہا، یہ سن ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں سنی ہے۔ پہلے جو سنی ہوتے تھے وہ اہل سنت ہوتے تھے، نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے تھے۔ اب میرا خیال ہے جو سن ہو جائے وہ سنی ہو جاتا ہے، اس کا کردار کوئی نہیں، اس کا عقیدہ کوئی نہیں، اس کا عمل کوئی نہیں۔ اگر 56 اسلامی ریاستیں مقابلے میں کھڑی ہو جاتی، لیکن کیسے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ یہ تو خود حکمران عیش کر رہے ہیں، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ تو خود طالبان سے تنگ تھے کہ اگر ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ دال روٹی کھانا پڑی اور زمین پہ سونا پڑا تو مارے جائیں گے، یار یہ ان کو مرنے دو، یہ ہمارا نظام باقی رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں تجعلونہ قراطیس، کتاب کے الگ الگ ورقے رکھتے ہیں، تبدونہا، جو چاہتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، وتخفون کثیرا، اور اکثر باتیں بتاتے ہی نہیں، جو ان کو پسند نہیں ہے وہ ورقہ نہیں نکالتے۔ حالانکہ اللہ کا یہ احسان ہے، علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اس نے تمہیں وہ حقیقتیں بتائیں جو پشتوں سے تمہارے آباء و اجداد بھی بھول چکے تھے۔ 500 سالہ عہد فترت تھا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم کے درمیان، تو ان حقائق سے لوگ آشنا ہو چکے تھے۔ کون ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہے، آخرت کیا ہے، ابدی زندگی کیا ہے، اس میں راحت کیسے آئے گی، تکلیف کیسے ہوگی، فرشتے کہاں ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں، جنت و دوزخ کیا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو بغیر نبی اور کتاب کے بتانے کے تم نہیں جان سکتے۔ تو اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ پھر اگر نہیں مانتے تو بڑی سخت سزا دی اللہ نے۔ میرے حبیب جو نہیں مانتے فضا رہو، انہیں قل اللہ، ان کو کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے، تم نہیں مانتے نہ مانو۔ اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ کے نبی نے جس سے رخ انور پھیر لیا، اس کے پاس 2 عالم میں کوئی جائے پناہ نہیں۔ ہمیں سوچتے وقت، کام کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں کہیں اس سے آقا خفا تو نہیں ہو جائیں گے، رخ انور پھیر تو نہیں لیں گے۔ آج اگر ہم بحثیت مسلمان صرف یہ فکر کر لیں تو انقلاب آنے میں کوئی دیر نہیں، ہر بندہ خود بخود بدل جائے۔ انقلاب قتل و غارت گری یا تباہی کا نام نہیں، انقلاب مثبت تبدیلی کو کہتے ہیں، اچھی تبدیلی کا نام ہے انقلاب۔ تباہی کا نام انقلاب نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے۔ اور یہ انقلاب اسی تبدیلی سے آ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اس کا احسان مانیں، اور اپنے کردار میں، افکار میں یہ دیکھیں کہ یار یہ جو میں کرنے چلا ہوں اس سے حضور خفا تو نہیں ہو جائیں۔